بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے درمیان اب فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو جھگڑا، جو ایک رسہ کشی آزاد کشمیر میں بائی الیکشن ضمنی انتخاب باغ میں سامنے آئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کو تقریباً ایک سال کے بعد یہ یاد آیا ہے کہ ان کے پاس تو کھیل کی وزارت ہے، اور کھیل کی وزارت کے تمام جو عہدے ہیں ان پہ ان کا حق ہے۔ ایک سال کے بعد اب ان کو یاد آیا کہ چیئرمین پی سی بی ان کی مرضی کا ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب جو اپنا وقت گزار چکے تھے، انہیں ایک خصوصی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا کہ وہ کمیٹی پی سی بی کے معاملات دیکھے گی اور الیکشن کرے گی۔ اس کو پھر توسیع دی گئی، 4 مہینے کی توسیع دی گئی، اور اس کے بعد اب ان کی مدت 20 یا 21 تاریخ کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ جو متعلقہ وزیر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 4 مہینے پہلے ہی ذکا اشرف کو لگانا چاہتے تھے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس نے کہا کہ نہیں، آپ انہیں تھوڑی توسیع دے دیں، اور پھر 4 مہینے کی توسیع ہمیں وزیر اعظم کے کہنے پہ دینی پڑی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے سوات میں جب جلسہ کیا تو وہاں پر بھی حکومت کے مخالف انہوں نے کھل کر باتیں شروع کر دی ہیں، اور بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی انہوں نے اپنی جو شرائط ہیں وہ رکھی ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتحادیوں کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، بجٹ بھی پاس کرنا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو رسہ کشی ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ اگر دیکھا جائے تو یہ ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کا جھگڑا آج کا نہیں ہے، 2014 میں بھی یہی مسئلہ سامنے آیا تھا، اور اس وقت بھی کسی کو اندازہ تھا ہی نہیں کہ کون کس کی کمیٹی میں ہے، کس نے کون سی سلیکشن کمیٹی بنائی ہے، کون کس کو ہیڈ کرے گا۔ آج ایک چیئرمین ہے تو کل دوسرا چیئرمین ہوگا، اور یہ جو چیئرمین کے عہدے تھے یہ بالکل آپس میں ایک جھگڑا چل رہا تھا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی، اور وہ کوئی سیکھنے والا اس سے تیار نہیں تھا۔ آج بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے، اور آج بھی وہی جھگڑا ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے آخر چیئرمین کون ہوگا اور پھر کس کی مرضی چلے گی۔ دیکھا جائے تو نجم سیٹھی صاحب نے پھر بعد میں، ظاہری بات ہے وہ چیئرمین بنے، انہوں نے کافی ٹائم گزارا، اچیومنٹ ان کی کافی ہے، لیکن ذکا اشرف کو ابھی تک موقع نہیں ملا کہ وہ اپنا کام دکھا سکیں۔ زیڈ ٹی بی ایل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کافی وہاں پہ کام کیا تھا، اور اسی بنیاد پہ پیپلز پارٹی انہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاں پر آئیں اور بطور چیئرمین پی سی بی وہ کام کریں۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کتنا وہ کام کر سکیں گے، کتنا ٹائم ان کو ملے گا، کیونکہ جو بھی آئے گا وہ انٹرم سیٹ اپ کے لیے ہی آئے گا۔ جب نیا دور آئے گا، نئی حکومت آئے گی، تو پھر ان کی مرضی ہوگی کہ وہ نیا چیئرمین پی سی بی کس کو لگاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس چیئرمین پی سی بی کے معاملے کے اوپر جو جھگڑا شروع ہوا ہے وہ بہت دور تک جائے گا۔ پاکستان اس وقت اپنا ایک سٹانس لیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایشیا کپ کا ہائبرڈ ماڈل منظور ہو گیا ہے کہ پاکستان میں 4 سے 5 میچز جو ہیں وہ ہوں گے۔ جو ایک گروپ ہے جس میں پاکستان نہیں ہے وہ اپنے سارے میچ یہاں پہ کھیلے گا، پہلے گروپ کے میچز، اور پھر پاکستان نیپال کے خلاف اپنا میچ یہاں کھیلے گا، تو یہ 4 میچز بنتے ہیں۔ پھر جو دوسرا گروپ ہے اس کی جو ٹاپ 2 ٹیمیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی پاکستان میں ایک میچ کھیلیں کیونکہ انہوں نے اگلے فیز میں جانا ہے، اور پاکستان ان دونوں میں سے کسی ایک ٹیم کے خلاف اپنا میچ جو ہے وہ ادھر ہی کھیلے، تو یہ 2 میچز یہاں پہ اور بھی مزید ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو ایشیا کپ کا میچ ہے، اس کی بنیاد پہ پاکستان اب آہستہ آہستہ اپنے لیے رستہ بنا رہا ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی 2025 میں ہو رہی ہے وہ پوری کی پوری پاکستان میں ہو۔ بھارت میں اب آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، پاکستان نے ابھی تک حامی نہیں بھری ہے، ایک کنڈیشنل حامی ہے ان کی کہ جو کام آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں یا وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایک شرط یہ رکھی ہے انہوں نے کہ ہم آپ کو تب ہی اپروول دیں گے جب ہمیں ہماری حکومت جو ہے وہ اجازت دے گی۔ جب تک گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، ہم آپ کی طرف نہیں آ سکتے۔ حکومت کے اوپر تمام ڈپینڈنسی ہے، اور حکومت تب کس کی ہوگی یہ تب کی تب دیکھیں گے۔ اکتوبر میں بیسیکلی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک انٹرم سیٹ اپ ہو۔ انٹرم سیٹ اپ عمومی طور پہ زیادہ بڑے فیصلے نہیں لیتا، مشکل فیصلے نہیں لیتا، جو بھی چیئرمین پی سی بی ہوگا اسی کی ایڈوائس کے اوپر کام چلے گا۔ نجم سیٹھی وہ تھوڑا ایک الگ انداز میں سوچتے ہیں، بطور ایک صحافی سوچتے ہیں۔ ذکا اشرف ایک جو انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے، وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جو ایک مجوزہ شیڈول آیا ہے اس میں احمد آباد جو کہ گجرات میں ان کا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم، اس کے اوپر اعتراض سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ہم وہاں نہیں کھیلیں گے انٹل اور انلیس ہمارا جو ایک ناک آؤٹ میچ ہوگا، اور وہاں آتا ہے تو پھر کھیلتے ہیں۔ اور ناک آؤٹ صرف 3 ہی میچز ہیں، 2 سیمی فائنل اور ایک فائنل۔ فائنل جو ہے بیسیکلی احمد آباد میں ہے، تو پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنا گروپ میچ وہاں نہیں کھیلیں گے، فائنل اگر وہاں آتا ہے تو پھر ہم لوگ وہاں کھیل لیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ اعتراض بھی آیا، شاہد آفریدی نے بھی کہا کہ ایسا کیا ہے احمد آباد کی پچ میں کہ آپ وہاں نہیں کھیل رہے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو اس پچ کو بھارت اپنے انداز سے بناتا ہے اس لیے پاکستان کے لیے وہاں کھیلنا آسان نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا جو مین مدعا ہے، پاکستان جو مین اعتراض کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ گجرات کے اندر بہت زیادہ قتل عام ہوا تھا۔ مودی کو بچر آف قصاب تبھی کہتے ہیں، بچر آف
مسلمان جو مسلمز ہے وہ تبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ چلو گجرات انہیں کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ایک قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا، تو پاکستان اپنا پروٹیسٹ وہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ ہمیں وہاں پہ نہیں کھیلنا ہے، ایز مجبوری وہاں جائیں گے تو پھر کھیل لیں گے لیکن ہم وہاں پہ انیشیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک صورتحال پاکستان کی بن رہی ہے کہ پھر ورلڈ کپ میں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، پاکستان آیا ورلڈ کپ وہیں پہ کھیلے گا یا کہیں اور کھیلے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کلیئرلی کہہ چکے ہیں 2016 کا جب T20 ورلڈ کپ تھا تب بھی چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، نواز شریف صاحب تھے، تو نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان وہاں پہ کھیلے، اس لیے ہم وہاں کھیلے، صرف چینجز یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی مرضی کے وینیوز رکھے، وہ بھی بعد میں ہوا۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال بن رہی ہے کہ جب وہ حکومت آئے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان نے جانا یا نہیں، اور عین ممکن ہے کہ سپٹمبر میں ہی یہ فیصلہ ہو جب ایشیا کپ ہو رہا ہوگا، ابھی تھوڑا ارلی ہے۔ جب وہ حکومت فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد ہماری جو متعلقہ ایجنسیاں ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، اس وقت MI اور IB نے، میرے خیال میں یہ 3 ادارے تھے، انہوں نے بیٹھ کے ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کہاں کہاں پہ کھیل سکتا ہے، اور اس حوالے سے اب ایک اور ٹیم جو بنے گی پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان نے کہاں کہاں کھیلنا ہے، کلکتہ کھیلنا ہے، چنئی کھیلنا ہے، یا ہم نے پنجاب میں کھیلنا ہے، موہالی میں کھیلنا ہے، جہاں بھی کھیلنا ہے پاکستان اس کے حوالے سے پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے۔ لیکن یہ تمام فیصلے جڑے ہوئے ہیں چیئرمین PCB کی سیٹ کے ساتھ، اور اس وقت جو رساکشی شروع ہو گئی ہے دونوں کے درمیان، چیئرمین PCB کی جو کرسی ہے اس کے اوپر میوزیکل چیئر کا کھیل شروع ہونے والا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہمیں وہی سب کچھ ملے جو ہم 2014 میں دیکھتے رہے ہیں۔ نجم سیٹھی، ذکا اشرف نجم سیٹھی، دونوں کے درمیان جو ہے وہ بال جو ہے وہ پاس ہوتی رہے گی، چیئرمین کی کرسی پاس ہوتی رہے گی، لیکن نقصان ان سب میں پاکستان کا ہوگا۔